بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے بیانات کے سلسلے کا بیان نمبر 59 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس میں بیان کر رہے ہیں قرآن پاک دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنتے رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن پاک انسان کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں مسلسل یاد دلاتا ہے، اسے ایک عارضی مرحلے کے طور پر پیش کرتا ہے، آزمائشوں اور خلفشار سے بھرا ہوا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی اور ابدی زندگی آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ لوگ دنیا کی رونقوں سے دھوکے میں نہ آئیں اور اپنی ابدی تقدیر سے غافل نہ ہو۔ قرآن پاک دنیا کی فطرت، اس کی عارضی لذتوں اور آنے والی زندگی کے لیے تیاری کی اہمیت کے بارے میں گہری حکمت فراہم کرتا ہے۔ ایک بہت گہرا بیان سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف تماشا ہے، اور ایک دوسرے پر فرق کرنا اور مال و اولاد میں اضافے کا مقابلہ یہ بارش کی مثال ہے، جس کے پودے کی نشوونما کھیتی کی خوش کرتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ ملبہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مزے کے سوا کیا ہے۔ یہ آیت دینوی کشمکشوں کی عارضی نوعیت کی خوبصورتی سے کھینچتی ہے۔ دولت، حیثیت اور لذتیں بارش کے بعد پودوں کی طرح ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سبز لیکن آخر کا مٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک متبع کرتا ہے کہ دنیا سے دھوکہ کھا جانا حتمی نقصان کا باعث ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ پس جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مزے کے سوا کیا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حقیقی کامیابی کا اندازہ دنیاوی فائدے سے نہیں بلکہ آخرت کی نجات سے ہوتا ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، اور اس کی آسائش عارضی فریب ہے جو موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956 میں فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ مومنوں کے لیے دنیاوی زندگی پابندیوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالتے ہیں، جبکہ کفر آزادی سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تاہم مومن کے لیے جنت میں دائمی اجر اس زندگی کی ہر مشکل سے زیادہ ہے، جبکہ کافر کے لیے دنیاوی لذت ابدی نقصان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیاوی مال ایک امتحان ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یوں تو مال اور خاندان نعمتیں ہیں، لیکن اگر ذمہ داری کے ساتھ انتظام نہ کیا جائے تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک مومنوں کو مسلسل یاد دلاتا ہے کہ مادی چیزوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے فرض پر غالب نہ آنے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک زندگی کے حلال آسائشوں سے لطف اندوز ہونے سے منع نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھو اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس کے نے حرام کیا ہے۔ کہو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے، لیکن قیامت کے دن صرف ان کے لیے ہیں۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اسلام حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن زیادتی، غرور اور آخرت کو بھول جانے سے خبردار کرتا ہے۔
توازن یہ ہے کہ احتساب کا شعور رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ ایک اور اہم پہلو جو قرآن پاک سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا مقصد انسانوں کو آزمانا ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ دنیا ایک مقصد کے طور پر نہیں بلکہ امتحان کے میدان کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے ایمان، عمل صالح اور صبر کی ضرورت ہے۔ دولت، طاقت اور خواہشات کا خلفشار اس آزمائش کا حصہ ہے، اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے وہ ابدی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت کے بارے میں یاد دلایا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2320 میں فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے بعد آنے والی ابدی زندگی سب سے اہم ہے۔ قرآن پاک اس دنیا کی عارضی نوید کے آخرت کی دائمی سے بھی متصادم کرتا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ یاد دہانی مومنوں پر زور دیتی ہے کہ وہ قابل المدتی لطف اور دائمی کامیابی کو ترجیح دیں۔ اگرچہ لوگ دولت، شہرت یا رتبہ کا پیچھا کر سکتے ہیں، آخر کار یہ سب ختم ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت کے لیے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ مسلسل یاد دہانیوں کے باوجود قرآن پاک تسلیم کرتا ہے کہ انسان اکثر غافل ہوتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں اور اس میں محفوظ ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کو آخرت پر دنیا کا انتخاب کرنے کے سنگین نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے۔ آخر میں قرآن پاک دینوی زندگی کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے جس میں عارضی فریبی اور آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ثانوی ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، مستقل گھر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دنیا کو اگلی زندگی کے لیے ثواب کمانے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ غفلت اور تکبر میں ضائع ہونے کے لیے۔ کامیابی کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہے کہ انسان کتنی دولت، طاقت یا شہرت حاصل کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کتنی تیاری ہے۔ مومن کو اس دنیا میں رہنا چاہیے لیکن آخرت کو ہی آخری مقصد کے طور پر رکھنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کسی کو حقیقی معنی اور حتمی کامیابی ملتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ دیا۔ ہم اپنی عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔